من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض والصلاة والسلام عليك طيبين طاهرين وسيد المرسلين كشف الضرار بدر الدجى طول النهار داناي سبل ختم الرسل مولاي كل أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل اللهم كل وليك حجة الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين والفرقان الحميد والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صلوات الله تمام تعریفیں اور تمام توصیفی کلمات اس ارحم الراحمین کے لیے زیبا کہ جو رب کائنات ہے، رب رحیم ہے، رب عظیم ہے، رب کریم ہے، کہ جو عظمتوں کا مالک ہے، جو زمین و آسمان کا بچھانے والا ہے، اس کی حکومت آسمان پر ہے، زمین پر ہے، کہ جس نے انسان کو نعمت بے بہا عطا کر دی، وہ انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کرنے والا ہے، اور اسی رب العالمین نے موت و حیات کو تخلیق کیا ہے۔ درود و سلام و محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد جن کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بعد از حمد و ثناء پروردگار عالم اللہ رب العزت کتاب برحق میں، کتاب نجات میں، کتاب شفاعت میں، کتاب ہدایت میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت، ہر وہ نفس کہ جو زندہ ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ مجلس ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم جس مومنہ کی ایصال ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے، اس مجلس کے تصدق اس کی اندھیری قبر کو اپنے نور سے منور کر دے، اس مومنہ کو جنت میں عظیم مقام پر فائز کر یا اللہ، کہ اس مجلس مولا کے صدقے میں ان کے بچوں کو، ان کی بیٹیوں کو صبر عطا فرما، ان کی بہنوں کو صبر عطا فرما، ان کے عزیز و اقربا کو صبر عطا فرما، اور اس مجلس مولا کے تصدق اس کے لیے
عالم برزخ میں آسانیاں فرما. صلی اللہ علیہ اللہ نے فرمایا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. 3 حروف پر مشتمل یہ لفظ میم، واو اور تا جو اپنے اندر بہت زیادہ گہرائی سمیٹے ہوئے. ہماری عمر کتنی بھی بڑی ہو جائے، گر عمر نو بھی ہو جائے، تب بھی ہمیں موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ایک نہ ایک دن ہمیں موت آنی ہے، اور موت ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دار العمل بنایا، اور جہاں پلٹ کر جائیں گے اس کو دار الجزا بنایا کہ جب موت تمہارے قریب آئے تو تم دار العمل میں رہ کر ایسے عمل انجام دو، تاکہ جب دار الجزا میں تمہیں پلٹایا جائے تو تمہارے لیے آسانی ہو، تمہارے لیے نعمت بے بہا ہو، تمہارے لیے برکتیں ہوں، تمہارے لیے رحمتیں ہوں، تمہارے لیے نور ہی نور ہو محمد و آل محمد کے صدقے میں. اس سارے ثواب کی مجلس ہم کیوں کرواتے ہیں، کس لیے کرواتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ جو بھی اہل تشیع ہے، جو بھی حسینی ہے، جو بھی مولاہی ہے، جو بھی حیدری ہے، جو بھی فاطمی ہے، جب بھی کوئی مومن جس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سارے ثواب کی مجلس منعقد کی جاتی ہے. اس سال کیا یعنی پہنچانا ایک ایسا عمل کہ جس کے صدقے میں اس مومن کے لیے وہ تنہائی والا سفر آسان ہو جائے. اب لوگ سوال کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں موجود ہیں، ہم یہاں سے کچھ پڑھ کے بیٹھتے ہیں وہاں ملتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے نزدیک جب روح پرواز ہوتی ہے تو جسم خاکی کو موت آ جاتی ہے، لیکن حقیقت میں ابدی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے. روح بیدار ہو جاتا ہے، روح کی زندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے. کہا کہ ہم اگر یہاں سے سورہ فاتحہ بھی پڑھ کے بھیجیں گے اس مومن کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. اگر سورہ قدر بھی پڑھ کر بھیجیں گے آسانی ہو جائے گی. زیادہ سے زیادہ 40 دن تک جس گھر میں انتقال ہو جاتا ہے سورہ ملک کو پڑھا جائے تو اس مومن یا مومنہ کے لیے قبر میں کشادگی ہو جاتی ہے، قبر میں آسانی ہو جاتی ہے، قبر کی سختیاں دور ہو جاتی ہیں. اس کی قبر کو سورہ ملک جو قرآن مجید میں موجود ہے آخری سپاروں میں، تو اس کے صدقے میں اس مومن یا مومنہ کی لہد کو روشن کر دیا جاتا ہے. ہم نے فارغ نہیں بیٹھنا، جس گھر میں موت آتی 40 دن پہ کڑواہٹ رہتی ہے، تو اس کڑواہٹ کو دور کرنے کے لیے ہمیں ذکر خدا کرنا ہے، ذکر محمد و آل محمد کرنا ہے. تو سورہ ملک پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ قبر میں روشنی ہوتی ہے، قبر والے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. پھر یہ ایک ماں کی سال ثواب کی مجلس ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر بچے کے والدین کو سلامت رکھے، بچوں کے سروں پر والدین کا سایہ سلامت رکھے. لیکن کہا گیا کہ یہ جو والدین ہے یہ دنیا میں سب سے بڑی عظیم نعمت ہے، ہدیہ پروردگار عالم ہے اولاد کے لیے. والدین خود مشکلات برداشت کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ باپ ہو، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے زندگی اچھے سے اچھی گزاریں، اچھے انسان بن جائیں. کیونکہ جب پلٹ کر جائیں گے نہ اچھا لباس کام آئے گا، نہ زیورات کام آئیں گے، نہ اچھی جابس کام آئیں گی، نہ کار کام آئے گی، نہ بنگلہ کام آئے گا، نہ یہ حسن کام آئے گا، نہ جاہ و جلال کام آئے گا. اگر کچھ کام آئے گا تو نیک اعمال کام آئیں گے، نماز کام آئے گی، قرآن کام آئے گا، تسبیح و تحلیل کام آئے گی، اور اللہ کی عبادت تمہارے لیے ایسی آسانیاں پیدا کریں گی کہ تمہارے لیے پروردگار عالم جنت میں رونقیں برقرار کر دے گا. صلوات و مدینہ صلی اللہ
والدین ماں اور باپ دونوں کی عزت کرنا اولاد کا حق ہے، چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو۔ باپ کی بد دعا سے ڈرے، ماں کی بھی بد دعا سے ڈرے۔ اگر ماں باپ نے کسی بھی بیٹے یا بیٹی کو بد دعا دے دی تو زندگی میں کبھی بھی آسائش والی زندگی نہیں گزار سکتے۔ لیکن اگر زندگی میں ترقی مل بھی جائے، پیسہ مل بھی جائے، مال و ملکت مل بھی جائے، لیکن قبر میں سکون میسر نہیں آئے گا۔ حبیب خدا محمد مصطفیٰ ارشاد کرتے ہیں، کائنات کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے۔ ہم جنت کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جنت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، گھر میں ماں موجود ہے اس کا احترام کیوں نہیں کرتے، اس کی خدمت کیوں نہیں کرتے، اس کا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ اگر ماں کو تم نے خوش کر لیا تو جنت تو تمہیں خود بخود مل جائے گی۔ کیونکہ جب ماں چلی جاتی ہے نا، جب ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، پوچھیں ان بیٹیوں سے، ان بیٹوں سے کہ جن کے سروں سے ماں کا سایہ دور ہو جاتا ہے، ان کو ایک ایک لمحہ ماں کی یاد ستاتی ہے، ماں کی آواز یاد آتی ہے، ماں کی شفقت یاد آتی ہے، ماں کے وہ ہاتھ یاد آتے ہیں کہ جو دعا کے لیے اٹھتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ تم اپنی ماں کا احترام کرو، اور یہ تعلیم تجھے حبیب خدا محمد مصطفیٰ نے اور جس شہزادی کی ہم کنیز ہیں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی صلوات محمد سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کیا فرماتی ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے راضی رہے، محمد و آل محمد تم سے راضی رہے، تو والدین کا احترام کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اگر وہ بزرگ ہو جائیں، کیونکہ ایک مرتبہ انسان پھر بچپن کی طرف لوٹ آتا ہے، لیکن تم ان ماں باپ کے لیے ایسے بن جاؤ کہ جیسے تم ان کی حفاظت کر رہے ہو، ایسے جیسے بچپن میں وہ تمہاری حفاظت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے 3 ادوار بنائے، ایک بچپن، ایک جوانی، تیسرا ضعیفی جس کو بڑھاپا کہتے ہیں۔ بچپن میں انسان بادشاہت والی زندگی گزارتا ہے، ہر کوئی ہمیں پیار کرتا ہے، ہر کوئی ہمیں عزت کرتا ہے، ہر کوئی ہماری غلطیوں کو درگزر کرتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے بچہ ہے چھوڑ دو بڑا ہو جائے گا۔ لیکن یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، جوانی کے عالم میں آتا ہے، تو وہ غلطیاں جو بچپن میں کرتا تھا اگر وہ جوانی میں کرنے لگے، اب کہتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، اس کو سمجھانا چاہیے، یہ غلطی یہ نہ کرے۔ اگر بچپن میں کسی بچے نے کسی کو کچھ پھینک کر مارا تو بچہ ہے، لیکن جوانی میں وہی بچہ اگر یہ غلطی کرے تو فساد برپا ہو جاتا ہے۔ تو کیوں کہا بچپن سے اپنے بچوں کی تربیت کرو، اور پہلی درسگاہ، پہلی تربیت کرنے والی آغوش ماں کی ہوتی ہے۔ ماں جو سکھائے گی بچہ وہ سیکھے گا، ماں جیسے بچے کو چلائے گی بچہ ویسے چلے گا، کیونکہ باپ کو کمانے کے لیے گھر سے باہر ہوتا ہے، ماں کہے گی سچ بولنے کی عادت ڈالے گی بچہ سچ بولے گا، ماں کہے گی نماز کی پابندی کرو بچپن سے، کیونکہ جوانی ایسا عالم ہے کہ جب بچہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس زمانے میں جب بچہ یعنی 13، 12، 14 سال کی عمر میں آتا ہے، آپ اپنا حکم اس پر چلانا شروع کریں۔ بچی ہے تو بھائی پردہ کرنا شروع کر دیں، نامحرم سے پردہ کریں، گھر میں عبادت کریں، قرآن پڑھیں، تسبیح و تحلیل کریں، اور ایسے محرمات سے پرہیز کریں کہ جو ہمارے لیے حرام ہیں، اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی تربیت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تربیت
जन्नत की हवा जिनके कदम चूमे, तकदीर ने जिनके नाम पे सर झुकाए। जन्नत की हवा जिनके कदम चूमे, तकदीर ने जिनके नाम पे सर झुकाए। फातिमा है वो मरकज़े सब्र व वफा, जिस घर से हर एक रोशनी पाए। लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, सलाम या ज़हरा, सलाम या ज़हरा, सलाम या ज़हरा, सलाम या ज़हरा। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए अज़मते फर्शज़ा बुलंदर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अपने बच्चों की तरबियत बीवी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पर अमल करके करें तो सैयदा सलामुल्लाह अलैहा हमसे राजी हो जाएंगी। फिर कहा गया जिससे जिसे माँ अपने बच्चे की तरबियत करती है बच्चा परवान चढ़ता है। अब 3 अदवार में बता रही हूँ, जरा गौर फिक्र से सुनिएगा। पहला दौर क्या था? बचपन, जब बादशाह का जमाना था, जब हर कोई हमारी यानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए तैयार रहता था। बच्चा बड़ा हुआ, अब वो बच्चा कोशिश करता है, जद्दोजहद करता है कि मेरी जिंदगी अच्छे से अच्छी गुजरी, वक्त गुजर रहा है। तो सबसे पावरफुल जो वक्त होता है, ताकतवर जिसको वक्त कहा जाता है जिंदगी का, और गोल्डन वक्त जिसको कहा जाता है वो है जवानी का। यानी जैसे इंसान जवान होता है इसको कहा गया है गोल्डन पीरियड है इंसान का। उसमें इंसान बिगड़ता भी है, संवरता भी है। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद वाले मोहम्मद की दहलीज बड़ा नाजुक दौर है, ये बड़ा नाजुक मरहला है कि इस दौर में हम बिगड़ेंगे भी, हम संवरेंगे भी। लब्बैक या हुसैन, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। बरकबूलत फर्शज़ा बुलंदर सलवात। इसीलिए दिल्ली से मोहम्मद वाले मोहम्मद है, उनकी तरबियत है, उनकी मिसालें हैं, उनकी सीरत है हमारे पास कि इनकी दिल्ली से वाबस्ता हो जाओ, इनका दामन थाम लो तो बचोगे नहीं। क्योंकि ये जो जवानी का आलम है इसमें इंसान बिगड़ता भी है, संवरता भी है। क्यों पाबंदी की गई है कि औरत अपना सर बरहना ना करे, औरत अपना सर ढांप कर चले, और औरत के नामहरमों के सामने अपनी निगाहें नीची करके फिर गुफ्तगू करे, अपने चेहरे पर जीनत पर कम करे। अगर चेहरे पर जीनत है, चेहरे पे खूबसूरती है, अगर चेहरे पे आपने मेकअप वगैरह किया हुआ है तो अपने चेहरे को कवर करके चले। वजह ये है कि ये दौर बिगड़ने और संवरने का है, ये तुम्हारा गोल्डन पीरियड है, ये तुम्हारा सुनहरी दौर है। तो क्या कहना उस जिंदगी का कि जवानी के आलम में आप जॉब्स भी कर रहे हैं, आप अपने घर की किफालत भी कर रहे हैं, आप बच्चों की तरबियत भी कर रहे हैं, आप घर का काम भी कर रहे हैं, और आप अल्लाह की इबादत भी कर रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, नमाज पंजगाना भी पढ़ रहे हैं, नमाज तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं। अगर कोई हम सब में से जितना मजमा यहाँ मौजूद है अगर ये सारे काम कर रहा है, आप यकीन रखें सैयदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा हमसे राजी हैं। लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, सलाम या ज़हरा, सलाम या ज़हरा, सलाम या ज़हरा, सलाम या ज़हरा। नाराए हैदरी, हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ये जिंदगी का दूसरा दौर आ गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, ए नबी अल्लाह बताइए
یہ موت کی نشانیں کیسے ظاہر ہوں گی؟ تو اللہ کے نبی نے جبریل، اسرائیل سب سے یہ ہر ملائکہ سے سوال کر رہے ہیں، تو کہا نشانیں بتائی گئی موت کی، کیسے؟ جب تمہاری ضعیفی قریب ہے، یعنی جوانی سے ہم نکل گئے، اب جیسے جیسے ضعیفی قریب آ رہی ہے، ضعیفی کہاں سے قریب آئے گی؟ کہا سب سے پہلے تمہاری ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی، تمہارا چلنا پھرنا کم ہو جائے گا، تمہاری کمر کمزور ہو جائے گی، تمہارے بال سفید ہونا شروع ہو جائیں گے، تمہاری ہمت آہستہ آہستہ قوت جو ہے وہ جواب دیتی ہوئی جائے گی، تم اپنی ہڈیوں میں کمزوری محسوس کر لو گے۔ جب جیسے جیسے یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ مالک جیسے جیسے میرے یہ دن موت کے قریب آ رہے ہیں، مالک تو میرے لیے آسانیاں فرما، سکرات کا وقت آسان فرما۔ ہمارے سرانے حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام حیدر کرار کی زیارت ہمیں نصیب فرما، کیونکہ زندگی میں ہم آل محمد کا نام لے کر جیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مریں تب بھی ہمارے لبوں پہ ان کا تذکرہ ہو۔ تو پھر کہا گیا کہ تم نے اپنی زندگی کے یہ 3 دور دیکھنے ہیں، ان 3 ادوار میں اگر تم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو معصومین علیہ السلام کی سیرت کو تم اپنا لو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ ایک لفظ جو ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ چھوٹا ہے، ایک سوال، کربلا میں شہزادہ علی اصغر کم سن تھے، 6 ماہ کی عمر، یہ ہوتا ہے بچپن، یہ ہوتا ہے چھوٹے سے چھوٹا بچہ۔ ہماری 18 سال کی بیٹی بھی ہم کیسے کہتے ہیں یہ کم سن ہے، یہ چھوٹی ہے؟ کہا نہیں، تم سبق سیکھو علی اصغر سے کہ بچپن میں اس نے دنیا کو دین سکھا دیا۔ دین پر اگر مشکل آتا ہے تو مسکرا کر تیر کھا کر علی اصغر نے سکھایا کہ ہم وہ ہیں جو ہم سے محبت کرے گا تو وہ ہماری سیرت پر عمل کرے گا۔ پھر ایک ماں کی سال ثواب کی مجلس، حبیب خدا محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے کیا فرماتے ہیں کہ تم میرے چاہنے والے اویس کرنی کا احترام کرو۔ اب یہ اویس کرنی کون ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے کہ جو رسول خدا سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن رسول کے زمانے میں موجود بھی تھے، یمن کے رہنے والے تھے، لیکن کبھی رسول خدا کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی ماں بیمار تھی، وہ ماں کی خدمت کرتے رہتے تھے، حکم رسول تھا اگر تم نے ماں کی محبت کو پا لیا تو میں رسول تمہیں دعائیں دوں گا۔ اور پھر رسول خدا نے کیا فرمایا اپنے چاہنے والوں سے، اویس کرنی جب کبھی تم سے ملے، جب کبھی تمہیں نظر آئے تو تم اویس کرنی سے دعائیں لینا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کیونکہ اویس کرنے کے لیے اس کی ماں دعائیں کرتی ہے۔ ماں کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ نے اس کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو کب کب بخش دیا ہے۔ یہ ہوتی ہے ماں کی دعا۔ 3 اشخاص کہ جو ایک غار میں بند ہو گئے، غار میں بند ہو گئے، اب کیا کریں؟ تینوں نے کہا اللہ بڑا کریم ہے، رحیم ہے، عظیم ہے، ہم اپنے کوئی ایسے عمل اللہ کی بارگاہ میں بیان کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی عمل ہمارا قبول ہو جائے، دعا قبول ہو جائے، غار کا دروازہ کھل جائے، ہم آزاد ہو جائیں۔ پہلے نے دعا کی یا اللہ میں تمہاری بڑی عبادت کرتا ہوں، دعا کرتا رہا، گڑگڑاتا رہا، دروازہ جو پتھر تھا وہ آگے سے ابھی نہیں اچھا۔ دوسرے نے دعا کی یا اللہ میرا تو اٹھ کر تیری عبادت کرتا ہوں،
अब भी यानी पत्थर नहीं हटा। तीसरे ने जब दुआ के लिए हाथ उठाया, हाथ उठाकर कहा या अल्लाह, मेरे माँ बाप ज़ईफ थे, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाने से पहले अपने वालिदैन का दूध का हिस्सा निकाल कर रखता था, और अगर वो मुझे कहते तो मैं उनको देता। एक शब ऐसी आई कि मैं दूध लेकर खड़ा हुआ, वो मांगते रहे और मैं खड़ा रहा, लेकिन जैसे मैं लेकर गया तो वो सो चुके थे। मैं उनको ये हुस्से का दूध लेकर खड़ा रहा, पूरी रात गुजर गई। जब मेरे वालिदैन, मेरी माँ उठी, माँ की निगाह मेरे चेहरे पर पड़ी और पहला जुमला ये कहा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी करे। परवरदिगारा, अगर वालिदैन की खिदमत का मेरा ये अमल कबूल हुआ तो ये गार का दरवाजा खुल गया। कहा कि एक मरतबा पत्थर लरजने लगा, वो पत्थर हटने लगा। दोनों ने मिलकर कहा या अल्लाह, हमने भी तो तेरी इबादत की थी। तो आवाज कुदरत आई, वो इबादत सिर्फ मेरे लिए थी, मैं तो करीम हूँ, रहीम हूँ, कबूल करने वाला हूँ। लेकिन जो मेरी मखलूक से और खुसूसन वालिदैन से मोहब्बत करे, मैं उनकी दुआ इस तरीके से और जल्द अज जल्द कबूल करता हूँ। जितनी भी बातें हमने यहाँ पर सुनी, जो भी मैंने गुफ्तगू की और जो भी अमल हम यहाँ अंजाम दे रहे हैं, उसका फायदा कैसे पहुँच रहा है मरने वाले को। एक एक मरतबा जो आप लोग दुरूद पढ़ रहे हैं, जितना मजमा है, जितनी स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है, अब जरा हिसाब लगाइएगा पूरी मजलिस में जितनी मरतबा हमने दुरूद पढ़ा, जितनी मरतबा हमने नारे लगाए, जितनी मरतबा नाम बीबी फातिमा लिया, नाम रसूल खुदा लिया, नाम हैदर करार लिया, जितनी मरतबा हमने परवरदिगार आलम का तज़किरा किया था, उतनी मरतबा उस मोमिन के लिए कब्र में आसानी पैदा हो गई, उसके लिए सिरात से गुजरना आसान हो गया। ये फायदा है इसाले सवाब के मजलिस का, ये फायदा है इस जिक्र का करने का। अब अमल कौन से अंजाम दें कि हमारी कब्र में आसानियाँ हो। कहा तुम रोजाना घर में बैठकर तस्बीह और तहलील करो इस दुनिया में, और रोजाना दुआ मांगो कि परवरदिगार आलम उस वक्त के लिए दुआ मांग रहा हूँ जब मौत मेरे करीब आ रही हो। तुम मुझे इतनी तौफीक अदा करना कि मैं कलमा हक पढ़ सकूं, मैं अपने आज़ाए जिस्म को दुरुस्त कर सकूं, मुझे किसी का मोहताज न करना। मालिक उस वक्त मेरी आसानियां कर देना, फिर तुम्हारी दुआ कबूल होगी। तुम्हारी मौत ऐसी होगी कि तुम मुस्कुराता हुआ दुनिया से चलेगा। इसकी निशानी क्या होगी कि जब तुम्हें कफन पहनाया जा रहा होगा, तुम्हारे लबों पर मुस्कुराहट होगी, घर वाले अजीज अकरबा रो रहे होंगे, लेकिन एक दूसरे से पूछा जाएगा इस मोमिना या मोमिन के चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों है? उलमा जवाब देंगे क्यों थे कि जिसका जिक्र पूरी जिंदगी करता था, आज वो उसके सुरहाने मौजूद है, वो कोई और नहीं है, हैदर करार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम शहर नबी का निगहबान, शमशेर भी अदल सजदा भी है पहचान, अली वो सदा है जो खामोश रहे, पर वक्त ने माना उसी को सुल्तान। तेरा वारिस मेरा वारिस अली वारिस अली वारिस, तेरा वारिस मेरा वारिस अली वारिस अली वारिस, अब ये ऐसा नहीं होगी कि हम दुनिया से रुखसत हुए, लोग रो रहे हैं और हमारे लोगों पर मुस्कुराहट है। हैदर करार की ज़ियारत से मुनव्वर मुशर्रफ हो रहे हैं। फिर कहा गया कि तुमने रोज कौन सा अमल अंजाम देने कुरान मजीद की
سورہ ملک اپنے گھر میں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے، سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، سورہ رحمان کو پڑھیں، یعنی وہ اعمال میں مخصوص اعمال آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو ہم اگر انجام دیں اپنی زندگی میں تو ہمارے لیے موت کی سختیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور حقوق العباد ادا کریں، حقوق الناس ادا کریں، یتیموں مسکینوں غریبوں کی مدد کریں، بیوہوں کی مدد کریں، اور فتنہ و فساد سے دور رہیں، فساد کو ختم کریں، اور صلہ رحمی سے کام لیں، اپنے آباء و اجداد عزیز و اقربا سے محبت کریں، اور تلخ کلامی نہ کریں۔ ایسے سینٹنسز نہیں بولیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو جائے، ایسے جملے نہیں بولیں کہ آپ کے ایک جملے کی وجہ سے کوئی پوری رات روتا رہے، کسی کو تکلیف ہوتی رہے۔ یہ کام اگر تم انجام دو گے تو تمہارے لیے موت کے وقت آسانی ہو جائے گی، اور یہ تعلیم ہمیں محمد آل محمد نے دی ہے۔ اور جتنا بھی مجمع ہے ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آج تقریباً جتنے بھی میسیجز میں نے دیے اس سال ثواب کی مجلس کے توسط سے، آپ کوشش کیجیے گا ہم ان پر عمل کریں۔ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہاں پر ہم شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہم دنیا داری کی باتیں نہیں کریں، اس کے بھی رولز بتائے گئے ہیں۔ وہ کون سے ہیں کہ آپ بیٹھ کے وہاں پر تسبیح تحلیل کریں، کچھ تسبیح پڑھ کے لا الہ الا اللہ کی، سورہ فاتحہ کی، سورہ توحید کی، سورہ قدر کی، درود پاک کی تسبیح پڑھ کے تو آپ اس مومن کے لیے فاتحہ بخشوا دیں، آپ اس کے لیے دعا کر دیں، نہ کہ اس کی میت کی جگہ پر بیٹھ کر آپ اپنی دنیا داری کی باتیں کریں، عزیز و اقربا کی باتیں کریں۔ نہیں، جب تم کسی کے لیے فاتحہ کرنے کے لیے جاؤ تو تم زیادہ سے زیادہ ذکر خدا کرو، ذکر رب کائنات کرو، تسبیح و تحلیل کرو، اس مومن کی سارے ثواب کے لیے دعا کرو، تاکہ تم جب آئے ہو فاتحہ کے لیے تو طلب کر جاؤ تو وہ مومن برزخ میں بھی تمہارے لیے دعا کرے۔ صلوات و دعا تو ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہم سب مہمان ہیں۔ حیدر قرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں قبر روزانہ 40 مرتبہ ہمیں ندا دیتی ہے۔ ندا دیتی ہے یعنی ہمیں پکارتی ہے، ہم اس کی آواز سن ہی نہیں پاتے کیونکہ ہم دنیا کے رنگینے میں گم ہیں۔ کیا ندا دیتی ہے؟ 40 مرتبہ روزانہ قبر کہتی ہے، اے انسان میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوں، اے انسان میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، اے انسان میں تنہائی کا گھر ہوں، اے انسان جب تم پلٹ کر میرے پاس آؤ گے تمہارے عزیز و اقربا، تمہارے دوست و احباب جن کے لیے تم پورے دن پوری رات کوشش کرتے تھے تمہیں چھوڑ کے تنہا چلے جائیں گے، لیکن ہم نہیں سن پاتے، ہم اپنی دنیا داری میں مگن رہتے ہیں۔ ہم اس وقت یہ ندا سنتے ہیں جب نہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق رہتی ہے، نہ زبان چلتی ہے، نہ تسبیح تحلیل کی صدا ہم سے بلند ہو سکتی ہے۔ تو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آگہی دی، مولا نے آگہی دی کہ تم کاش کے 40 مرتبہ جو قبر ادا دے رہے اس میں ایک مرتبہ بھی اس کی پکار سن لو تو تم اس دن گناہ نہیں کرو گے۔ تو پیغام مجلس یہی ہے کہ اس دنیا میں رہ کر نیک عمل کریں تاکہ جب پلٹ کر جائیں تو ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ یہ ایک ماں کی اصال ثواب کی مجلس ہے۔ ماں بڑی عظیم ہستی ہوتی ہے، پوری رات جاگ کر اپنے بچوں کے لیے جھولا جھلاتی ہے، لوری سناتی ہے، اس کا سر سلاتی ہے۔ کوئی پوچھے بطول سے کہ فاطمہ زہرا بھی ماں ہے، آپ پر کون کون سے مسائل آئے تو شہزادی فرماتی ہیں بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر وہ مسائل
اگر وہ دنوں پر پڑے تھے تو مثل رات ہو جاتے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں بی بی آپ پر کون کون سے مصائب ہے؟ عزادار کربلا میں اور بطول کے مصائبوں میں تھوڑا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ کربلا میں ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا، لیکن بطول وہ شہزادی ہے جس کے بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا۔ شہزادی فرماتی ہے میرے بابا دنیا سے گزرے، ابھی تیسرا دن تھا۔ جب باپ یا ماں دنیا سے گزرتے ہیں نا تو پڑوسی آتے پرسہ دینے کے لیے کہ بچہ ہے بچی بڑی پریشان ہوگی، تسلی دینے کے لیے جاتے ہیں۔ بطول انتظار کرتی رہی کہ مسلمان آئیں گے مجھے پرسہ دیں گے، لیکن عزاداروں مسلمانوں نے پرسہ نہیں دیا۔ دہلی سے بطول پر آگ لے کر آئے، ایک آواز آئی کہ اس دروازے کو جلایا جائے۔ بطول فرماتی رہی ارے یہ اہل بیت رسول کا دروازہ ہے، میں بطول ہوں جو رسول کی لاڈلی پتر ہوں، لیکن جواب میں کیا سننے کو ملا کہ دروازہ گرایا جائے۔ دروازہ جب گرایا گیا نا ضرور روایات کی جملے ہیں کہ دروازہ اور بیچ میں بطول اور شہزادی کے پیچھے دیوار تھی۔ اب ذرا چشمے تصور میں وہ منظر لائے، جلتا ہوا دروازہ جب بی بی بطول پر گرا جاتا تو ایک مرتبہ بی بی سلام اللہ علیہ نے صدا دی اماں فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزادار ظالموں نے رحم نہیں کیا، بی بی سلام اللہ علیہ کے بچے دیکھتے رہے۔ شہزادہ حسن کی عمر چھوٹی ہے، شہزادہ حسین کی عمر چھوٹی ہے، بی بی زینب ام کلثوم گھر میں موجود ہے۔ ارے ماں پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا رہا ہے اور ماں کہہ رہی ہے میرا بچہ شہید ہو گیا۔ یہاں تک مصائب تمام نہیں ہوئے عزاداروں، کہا کہ بطول اپنا حق مانگنے دربار میں گئی۔ دربار میں جب اپنا حق مانگنے گئی نا، ظالموں نے بی بی سلام اللہ علیہ کا حق تو نہیں دیا بلکہ تحریر رسول کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ادھر تحریر رسول کے ٹکڑے ہونے تھے، ارے بی بی سلام اللہ علیہ کا پورا سر سفید ہو گیا۔ شہزادی جب پلٹ کر دربار سے آئی، گھر میں آ کے اپنی جائیداد پر بیٹھی ہوئی۔ بی بی زینب چھوٹی سی عمر ہے، قریب آئی، کیا فرمایا اے مومنہ تو کون ہے؟ یہ ضعیفہ میری ماں کی جانماز پر کیوں بیٹھی ہے؟ بی بی نے سر اوپر کیا کر کے کیا فرمایا زینب پہچانا نہیں میں تیری ماں زہرا ہوں۔ ارے بی بی نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اماں آپ دربار میں جب گھر سے جا رہی تھی تو پورا سر آپ کا سیاہ تھا، ایسا دربار میں کیا ہوا؟ جب دربار سے پلٹ کر آئی ہیں آپ کا پورا سر سفید ہو گیا۔ عزاداروں بی بی زینب نے صرف دربار کا نام لیا، بی بی زینب نے جیسے دربار کا نام لیا بی بی فاطمہ نے جناب زینب کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر گریا کر کے فرمایا زینب سب دربار کا نام لے، آپ کبھی میرے سامنے دربار کا نام نہیں لیجیے گا۔ فرمایا کیوں؟ اب بی بی بطول نے فرمایا کہ زینب میں دربار میں گئی، ارے صحابوں کا مجمع تھا کہ دربار میں گئی، میرے سر پر ردا تھی میں دربار میں گئی، اسرے میں میرے ساتھ تھے، لیکن جب تو دربار میں جائے گی شام کی بازار سے پتھر کھاتی ہوئی جائے گی، جب تو دربار میں جائے گی تیرے سر پر ردا نہ ہوگی، شرابیوں کا مجمع ہوگا اور تو پیشیوں میں کھڑی رہے گی۔ عزادار یہ درد لے کر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ علیل ہو گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بی بی سلام اللہ علیہ ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھنے لگی کیونکہ پہلو شکستہ تھا، دوسرے ہاتھ سے شہزادی تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، بیماری بڑھتی گئی۔ ایک دن ایسا آیا شہزادی کروٹ نہیں لے سک رہی، جناب ام ایمن کو بلا کر فرمایا ام ایمن میرے حسنین کو کپڑے تبدیل کروا دو، میں نے کھانا بھی تیار کر دیا ہے اور جا کر کہو بچوں کو کہ روزہ رسول پر چلے جائیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے گئے روزہ رسول پر عزادار۔ امام حسن آگے بڑھے، روزہ رسول سے لپٹ کر کیا فرماتے ہیں نانا اماں بیمار ہے، ہم اماں کی صحت کے لیے دعائیں کرنے آئے ہیں،
इमाम हसन गड़गड़ाते रहे। छोटे से हुसैन आगे बढ़े, अपना मामा उतार कर फरमाया, ए नाना, जब बचपन में आप हमें प्यार करते थे, आप फरमाते थे मेरा हसन मदीने का अमीर, मेरा हुसैन करबला का गरीब, आज गरीब दुआ करने के लिए आया है। नाना अम्मा बीमार है, रसूल बरसने लगी। रोजा रसूल से आवाज आई कि ए हसन हुसैन, अल्लाह तेरी सलामती अता फरमाए। जिब्रील पुकारने लगे, या रसूलल्लाह, ये माँ की सेहत के लिए दुआ करने आए, ये तेरे नवासे है। आवाज आई, जिब्रील, मेरी फातिमा के यतीम आए, बच्चे रोते हुए घर में दाखिल हुए। मैंने से पूछा, जन्म से ज्यादा बचाना कहाँ है? हुजरे का दरवाजा खुला, क्या देखा है? शहजादी की रूह परवाज हो गई, अली को बुलाया गया, घर में कोहराम बता हो गया। माँ का जनाजा है ना, दीदी की वसीयत थी, क्या अली मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाइएगा, मुझे दुश्मन कफन हाथ दीजिएगा, मेरे दुश्मनों को मेरे जनाजे में शिरकत करने नहीं दीजिएगा। अदादारों जब मुझसे दे चुके मौला, कफन पहना चुके, जब माँ की मैयत कफन पहना कर अली ने फरमाया, हसन आ जाओ, माँ से आखिरी रुखसत ले लो, हुसैन आ जाओ, माँ से आखिरी रुखसत ले लो, ज़ैनब अम्मे कुलसूम आ जाओ, माँ से आखिरी रुखसत ले लो। अरे सबको माँ की मैयत से लिपट कर रोने लगे, छोटा बेटा मिलने नहीं आया। मैंने देखा मेरा हुसैन कहाँ है, मुझे नजर नहीं आया। क्या मंजर था करो, क्योंकि जो जब घर में जो सबसे छोटा होता है, होता है माँ मुझे खुद बुलाए, औलाद में ऐसा ही होता है। अब मोने ने क्या मंजर देखा, एक मोने ने आका हुसैन अपना सर घुटनों में लगा कर रो रहे, क्या फरमा रहे, अम्मा ऐसे नहीं आऊंगा, जब तक आप नहीं बुलाएंगे मुझे आदत नहीं है। अम्मा आज मुझे आगोश में छुपा लीजिए, अम्मा मुझे एक मार सता दीजिए। उधर मौला हुसैन रोने लगे, उधर बंदे कफन फातिमा टूटे, कफन से दो हाथ बाहर आए, फरमाया मेरे गरीब मेरे हुसैन तेरा रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं आता। अजीब मंजर था दूसरी आका हुसैन जोड़े है ना, बीबी ज़हरा इस सीने से लिपट गई। माँ बेटी में अल्लाह जाने क्या गुफ्तगू हुई, लेकिन मौला अली फरमाते हैं कि बीबी ज़हरा की मैयत से आवाज आई, हुसैन मैं तुझे तन्हा न छोड़ूंगी, तू करबला जाएगा, ज़हरा वहाँ आएगी, तू सीने से जमीन पर आएगा, ज़हरा सिराने आएगी, तू खंजर उठाएगा, ज़हरा की आगोश में तेरा सर होगा। मौला लिपट गए माँ से, घर में कोहराम बपा हो गया, अर्शे मुअल्ला से सदा आने लगी, या अली इन बच्चों को माँ की मैयत से जुदा कीजिए कि आसमान पर कोहराम बपा हो गए। अगर रात के अंधेरे में बीबी बतूल का जनाजा उठा। अब जब माँ की मैयत घर से निकलती है ना, कहते हैं कि बेटियां माँ बाप के जनाजे की जीनत होती है, सबसे ज्यादा सदा बेटियों की होती है कि अम्मा हमें छोड़ कर क्यों जा रही है। सबसे ज्यादा सदा ज़ैनब ने कुलसूम की अदादारों, इधर जनाजा निकला, उधर मौला हसन ने महसूस किया जनाजे के पीछे कोई आ रहा है। पलट कर देखा, बीबी ज़ैनब छोटी सी उम्र है। मौला से फरमाया, बाबा जनाजे के पीछे बहन आ रही है। मौला ने फरमाया, नहीं बेटा, पहले आप जाइए, बहन को जोड़ कर आइए घर। मौला हसन फरमाते, बाबा रात का वक्त है, भाई साथ है, बाबा साथ है, माँ का जनाजा है, ज़ैनब को आने दीजिए, और माँ की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही मेरी बहन से। एक मरतबा मौला ने फरमाया, नहीं हसन, मेरी जिंदगी में मैं नहीं चाहता ज़ैनब की कदम घर से बाहर निकले, मैं हाथों को जोड़ कर कहूँ, या अली मुर्तज़ा। अरे उस वक्त आपके दिल पर क्या गुजरी होगी जब शाम नतीबा थी, जब बीवी पुकारती रही, बाबा मेरा हुसैन मारा गया, मेरा अकबर मारा गया, मेरे मोहम्मद मारे गए, मेरा